على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم وزدنا محبتهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو گفتگو آپ کے سامنے چل رہی ہے وہ ہے مومنوں کے صفات کے بارے میں، اور آپ کے سامنے بھی ایک صفت کا جو مومن کے اندر جو ہے ریکوائرڈ ہے وہ توکل ہے، جس کے بارے میں ابھی گفتگو ہو گئی. ایک صفت جو ہے جو مومن کے اندر پائی جاتی ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر تھوڑی سی لمبی جو ہے گفتگو کرنا چاہتا ہوں میں تھوڑی سی، کہ مومن اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ یقینی طور پر مومن سے محبت کرتا ہے. یعنی یہ ایک مومن کی صفت ہے، قرآن نے بیان کی ہے، ہماری نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں، انشاءاللہ میں آیات آپ کو سناؤں گا، قرآن میں خداوند عالم نے کہا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں خداوند عالم کی محبت ڈیپلی ایسی محبت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. اور آپ کو جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا وہ شعر یاد ہوگا، ترکت الخلق طرا فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک. میں نے جو ہے وہ سب کچھ پروردگار تیری راہ میں قربان کر دیا. تیری ہوا کہتے ہیں، ہوا و ہوس ہم کہتے ہیں، تیری ڈیزائر میں، تیری خواہش میں، تجھے پانے کے لیے میرے پاس جو کچھ بھی دنیا کا تھا وہ میں نے ترک کر دیا، وہ میں نے چھوڑ دیا. امام حسین علیہ السلام کے پاس مدینے میں کیا نہیں تھا؟ مدینے کے بادشاہ، مدینے کے آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں، سب کچھ تھا، لیکن پروردگار سے کہہ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کہ میں نے تیری خواہش میں تجھے پانے کے لیے میں نے وہ سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ دیا. صرف یہی نہیں، امام حسین علیہ السلام اپنی اولاد اور آل اولاد کو جو ہے ساتھ میں لے کے آئے تھے. تو یہاں پر دوسرے شعر میں جو ہے امام فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا تاکہ میں تجھ سے ملاقات کر سکوں، تجھے دیکھ سکوں. یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی محبت ہے. اور جب خدا کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے عزیزان محترم، اب یقین مانیے، وہی توکل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، وہ توکل جو ہے محبت کا نتیجہ ہے. جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو توکل اپنے آپ جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو ہماری خدا سے محبت، اسی کے اوپر تمام جتنے بھی اعمال ہیں، جو بھی اعمال ہم بجا لاتے ہیں، چاہے نمازیں ہوں، چاہے روزے ہوں، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے خمس ہو، چاہے صدقہ ہو، چاہے یہ عزاداری کیوں نہ ہو، چاہے ماتم ہو، نوحہ ہو، کچھ بھی ہو، یہ سب کا سب جو ہے وہ ایک چیز کے دائرے، ایک چیز کے چاروں طرف جو ہے وہ گھوم رہا ہے، وہ ہے قربتاً الی اللہ. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ تو کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس نماز کے ذریعے سے اے پروردگار میں تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں. یہ روزہ میں جب صبح جو ہے نیت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں. قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. حج کے اوپر جاتے ہیں تو یہی نیت کرتے ہیں.
تو اسی طرح سے اور بھی دوسرے جو اعمال ہیں، آپ جب عزاداری کے لیے تشریف لائیں تو اسی نیت کے ساتھ آئیں کہ قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے میں جا رہا ہوں مجلس میں شرکت کرنے کے لیے۔ میں جب ماتم کرتا ہوں تو قربتاً اللہ ہونا چاہیے ہے، میں اللہ سے قریب ہونے کے لیے ماتم کر رہا ہوں۔ میں جب جو ہوں کوئی بھی جب دعا پڑھتا ہوں تو یہ بھی نیت ہونا چاہیے کہ پروردگار میں تجھ سے قریب ہونے کے لیے اس دعا کو کر رہا ہوں۔ تو اگر یہ چیز انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو یقین مانیے کہ اللہ کی محبت سے وہ محروم نہیں ہوگا۔ اللہ کو بہت پسند ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے۔ افوض امری الی اللہ، ہم کہتے ہیں نماز میں عام طور سے، یہ آیت ہے قرآن کی، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تو بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے۔ افوض امری الی اللہ، اس کا مطلب یہی ہے، تفویض الامر الی اللہ کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہو جائے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے اپنی ماں کی آغوش میں ایک دم سکون سے سو جاتا ہے، ایک ماں کی آغوش میں سکون سے سو جاتا ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے۔ اور آج بھی جب آپ ماشاءاللہ جب بزرگ بھی ہو گئے ہیں، بڑے بھی ہو گئے ہیں، آج آپ کے پاس ماشاءاللہ کوئی پوسٹ بھی ہو سکتا ہے اور پوزیشن بھی ہو سکتی ہے کہ بہت اونچی کوئی جو ہے پوسٹ ہے اور پوزیشن ہے لوگوں کی نظروں میں، لیکن جب آپ کو سکون کی تلاش ہوتی ہے، جب آپ کو پیورٹی خلوص کی تلاش ہوتی ہے تو آپ دوسروں کے پاس نہیں جاتے ہیں، آپ اپنی ماں کے پاس آتے ہیں اگر ماں زندہ ہوتی ہے، کہ یہ وہ ہے کہ جو مجھ سے جو محبت کرتی ہے، میری دولت کی وجہ سے نہیں کرتی ہے، میری پوسٹ کی وجہ سے نہیں کرتی ہے، میری پوزیشن کی وجہ سے نہیں کرتی ہے، میں اچھا انسان ہوں اس وجہ سے نہیں کرتی ہے، میں برا انسان ہوں اس وجہ سے نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف پیور محبت کرتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ اس کے بعد سکون سے جا کے دل کی جو کچھ بھی بات ہوتی ہے، جو اچھا بھی کیا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں، جو برا بھی کیا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے، کوئی خوف نہیں ہوتا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اب یہ سمجھ لیے کہ خدا کی محبت جو ہے 70 ٹائمز جو ہے وہ ماں سے جو ہے وہ زیادہ ہے، 70 ٹائمز۔ یہ تو 70 ٹائمز تو خالی سمجھانے کے لیے ہے، صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ ایک ماں اتنی محبت کرتی ہے اپنے بچے سے کہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، بھوکی رہنے کے لیے تیار ہے، خود جو ہے وہ اپنے لیے پریشانیاں اور مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے بچے کو کبھی احساس نہیں ہونے دیتی ہے کہ اس کو کسی چیز کی چاہے کچھ بھی تڑپ ہو، ضرورت ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ اور اسی پیور محبت کو ایک بچہ ریکگنائز کرتا ہے، پہچانتا ہے۔ ابھی آپ کو میں آگے لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ یہ محبت ایک بہت ہی پیور چیز ہے اور اسی کی ڈیمانڈ ہم سے کی گئی ہے۔ محبت کیا چیز ہے؟ اتنی پیور چیز ہے کہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس پوری کائنات کی خلقت جو ہے وہ اسی محبت کی وجہ سے ہی ہوئی ہے۔ آپ کو حدیث یاد ہے نا؟ حدیث قدسی، رسول سے کیا کہا تھا؟ لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر آپ نہیں ہوتے تو ان افلاک کو، اس یونیورس کو میں پیدا ہی نہیں کرتا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، لولا علی لما خلقتک، لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو نہ خلق کرتا، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو ہی خلق نہیں کرتا۔ تو یہ جو پوری کائنات ہے وہ کس چیز کی وجہ سے خلق ہوئی ہے؟ محبت کی وجہ سے ہی تو خلق ہوئی ہے۔ تو محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی جو اتنی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے خداوند عالم اس پوری کائنات کو پیدا کر سکتا ہے۔
اتنی اہم چیز ہے. ایک اور سوال میں پوچھتا ہوں آپ سے, خداوند عالم نے اجر رسالت کے طور پر کیا مانگا؟ ذرا سا غور کیجئے. اجر رسالت کے طور پر کیا کہا؟ نمازیں پڑھ لینا, روزے رکھ لینا, حج کر لینا, زکوٰۃ کر دے دینا. کیا کہا؟ اجر رسالت کے طور پر کیا؟ بہت ہی سمپل. قل, اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے, لا اسألکم علیہ اجرا, کچھ بھی اجر, کچھ بھی ریوارڈ تم سے نہیں چاہیے. تمہاری کسی بھی چیز کا میں محتاج نہیں ہوں, نہیں چاہیے. کیا تم کیا سمجھتے ہو کہ نماز پڑھنے سے کچھ خدا کو فائدہ ہو جائے گا؟ کچھ تھوڑی سی چیریٹی تم نے دے دی اور سوچتے ہوگے کہ خدا کو اس سے کچھ مل جائے گا, اس کے بینک میں جو ہے وہ اکاؤنٹ میں جا کے جمع ہو جائے گا؟ نہیں, یہ سب کچھ نہیں, اس کو چاہیے ہی نہیں. تم ہو کیا؟ اسی کی دی ہوئی چیز اس کی طرف پلٹانے کی کوشش کر رہے ہو. جو میں نے آپ کو پھینک کے دی ہو کوئی چیز اور آپ مجھے جو ہے وہ لا کے واپس کرے, میں کہوں گا یہ کیا ہے, تو میں نے پھینک دی ہے تم کو. تو یہ نعمتیں جو تم کو دی ہے یہ میں نے یوں ہی دے دی ہے تم کو. تم یہ ان نعمتوں کو مجھ کو واپس پلٹانے کی کوشش کر رہے ہو. سوچو کہ یہ جو ہے وہ خدا اس سے جو ہے وہ خوش ہو جائے گا, خدا کو اس کی ضرورت ہوگی. نہیں, تمہاری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تمہاری دولتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تمہارے جیسے لاکھوں کروڑوں اربوں آئے اور چلے گئے, ان کا آج نام و نشان بھی مٹ چکا ہے, ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے, کوئی جانتا بھی نہیں ہے. ورلڈ وار 1 اور 2 میں جو ہے کتنے چلے گئے, ملینوں چلے گئے. آپ جو ہے وہ جا کے دیکھیں تاریخ میں نام لکھے ہوئے ہیں, نام تک کے کسی کو پتہ نہیں ہے. تو تمہارے جیسے کتنے آئے کتنے چلے گئے, یہ نہ سوچو کہ تم کچھ ہو, کچھ نہیں ہو. تو نہ تمہاری نمازیں چاہیے, نہ تمہارے روزے چاہیے, نہ تمہاری دولت چاہیے, نہ تمہاری عبادتیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, تم سے یہ صرف چاہتے ہیں کہ تم محبت کرو. محبت کے محبت سے اس کا ایک اور درجہ بڑھا ہوا ہے, مودت کرو میرے قربا سے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. مودت کرو میرے قربا سے. اب یہ بھی سمجھ لو, جب تم کوئی عبادت کرتے ہو, جب کچھ تم عبادت کرتے ہو تو تم کو لگتا ہے کہ تم کچھ خرچ کر رہے ہو, کچھ کر رہے ہو. مثال کے طور پر میں نماز پڑھنے کے لیے آؤں تو میرے 15-20 منٹ نکل جاتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنا کچھ دے رہا ہوں, ٹائم ہی دے رہا ہوں خدا کو, ایسا لگتا ہے کہ. لیکن خدا نے کہا کہ میں تم سے ایسا اجر رسالت مانگوں گا کہ اگر تم کرو گے تو اس کا بھی فائدہ تم ہی کو پلٹ کے ہونے والا ہے. سمجھنے کی کوشش کرو. محبت اگر تم کرو گے اہل البیت سے تو اس کا بھی فائدہ تم ہی کو ہوگا. تو اجر رسالت کیا چیز بنی؟ محبت. اجر رسالت محبت بنی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس محبت کے ساتھ انسان اس دنیا سے چلا جائے, خدا کی محبت, اہل بیت کی محبت کے ساتھ, اس یعنی حقیقی اور سچی محبت کی بات کر رہا ہوں, خالی یہ ڈھکوسلے والی اور زبانی دعووں والی محبت نہیں ہے. جب آئے تو محبت کے نام لے رہے ہیں, بہت محبت کرتے, کبھی جو ہے وہ کوئی مصیبت آ گئی, مشکل آ گئی, تو بھی سب سے پہلے بھاگنے والے جو ہیں, جو دوسروں کو چڑھاتے ہیں کہ یہ بھاگنے والے لوگ ہیں, وہی جو ہے بھاگ جاتے ہیں. وہ اس والی محبت کی بات نہیں کر, اصلی محبت کی بات کر. اصلی محبت اگر ہو جائے تو سن لیجئے, من مات علی حب آل محمد مات شہیدا مات مغفورا. اور اس بہت لمبی, اچھی خاصی لمبی حدیث ہے یہ. مر جائے اگر اس محبت کے ساتھ, اصلی پیور پاک محبت, میں نے کہا نا آپ کے سامنے, پیور محبت کے ساتھ مر جائے تو اس کی مغفرت حتمی ہے, شہادت ہے. اس کی موت, چاہے وہ بستر کے اوپر مرے, اس کی موت شہادت کی موت ہے, شہادت کی موت ہے. اور جنت اس کے لیے ایسے ہی, وہ جنت کی طرف لے جائے گا, یہ نہیں ہے جس طرح سے دلہن کو انسان کے پاس
دولہا کے پاس لایا جاتا ہے اس طرح سے جنت کو اس کے پاس لایا جائے گا. یہ سب محبت ہے. تو کہا گیا کہ محبت 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 کو پیدا کرو. عزیزان محترم، آج جو مسلمانوں کو سب سے اہم چیز جس کی ضرورت ہے وہ ہے محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنا. پتہ نہیں یہ ایمان ان لوگوں کا کون سا جارحیت اور ظلم والا ایمان ہو گیا ہے کہ جس کے اندر محبتوں سے دل خالی ہیں. گردنوں کو ایسے ہی کاٹ دیتے ہیں کہ جیسے کہ جو ہے وہ انسان نہیں ہے، کوئی گاجر مولی ہے کوئی. یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ آج دلوں میں جگہیں نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت اصلی والی جو خدا کی محبت ہے وہ انسان کے اندر، جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے دل میں نہیں پائی جاتی ہے محبت. اگر وہ دل میں محبت پائی جاتی ہوتی تو یقین مانیے ان کا نقشہ کچھ اور ہی ہوتا. اگر اسی طرح سے پیغمبر نے دین کو پھیلانے کی کوشش کی ہوتی تو آپ کو پتا ہے کہ عرب کتنے رف قسم کے لوگ تھے، کتنے رف، کتنے روڈ قسم کے لوگ تھے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. روایتوں میں ملتا ہے کہ پیغمبر کی ابا کو آ کے یوں ہی کھینچ لیا، محمد مجھے جو ہے وہ یہ گیہوں چاہیے ہے، مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، یوں ہی. اور پیغمبر جو ہے مسکرا کے جواب دے رہے ہیں. نشان پڑ گیا ابا کا، اس طرح سے کھینچا اس کو، لیکن پیغمبر نے کچھ نہیں کہا. اگر وہی پلٹ گئے تھے کہ تمیز نہیں ہے تجھ کو، جانتا نہیں ہے کہ میں پیغمبر خدا ہوں، بات کرنا نہیں آتی تجھے، وہ اسی دن اسی وقت جو ہے وہ ارے. تو اسی لیے کہا وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ جو ہیں وہ سخت دل ہوتے، اپنے کردار میں ہارڈ ہوتے تو یہ کم کے آپ کی کمپنی سے جو ہے وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے، نکل جاتے. تو ہم کیسا اسلام پھیلانا چاہتے ہیں؟ کون سا اسلام پھیلانا چاہتے ہیں؟ بھئی اب یہی کہنا ہی پڑتا ہے کہ جن سے لیتا ہے انسان، جس سے ملتا ہے اس کو، وہ ویسا ہی اس کو سمجھ میں آتا ہے. ان لوگوں سے لیا ہے کہ جن کے ہاتھ میں بس جو ہے وہ خون والی تلوار تھی اور بس اسی سے جو ہے وہ سوچتے تھے کنکر کرتے جا رہے ہیں، اس کنٹری کو فتح کر لیا، اس کنٹری کو، سوچتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اسلام جو ہے پھیل جائے گا. تو وہی والا خون والا اسلام جو ہے وہ ان کی سمجھ میں آتا ہے. آج جو ہے وہ پروف کر کیے دے رہے ہیں یہ لوگ کہ اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلا ہے. ہم چاہے جتنا جو ہے ممبروں سے کہتے رہیں اور دلیلیں دیتے رہیں پیغمبر کی اور اماموں علیہ السلام کی، لیکن اپنے کردار سے، اپنے عمل سے یہ ایک دم الٹا اس کو جو ہے دنیا کے سامنے. اور آپ کو چاہیے، پتا ہے کہ میڈیا کو تو بس اتنی سی چھوٹی سی چیز چاہیے تو وہ اس کو بڑا کر کے جو ہے وہ پیش کر دیں گے. تو کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ محبت والے اسلام کی بات کر رہے ہیں یا وہ اسلام کے جو سختی والا اور جس میں جو ہے وہ کوئی ہمدردی کچھ ہے ہی نہیں؟ تو محبت جو ہے وہ، بس آپ کی زحمت کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ یہ کل بھی اس کے اوپر بات چلے گی کہ کس طرح سے اللہ کی محبت ہم اپنے دل میں پیدا کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے ہم سے. واقعاً آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، سچ بتا رہے ہیں. آپ خود جو ہے وہ ریئلائز کیجئے. بہت بس معافی بھی چاہتا ہوں، اور یہ کہ صرف ایک سوال اپنے آپ سے کیجئے گا، مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنے گناہ کیے ہیں. ہر آدمی اپنے گریبان میں، کالر میں اکا دکا تو ہوں گے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سبھی، لیکن ہم کو پتا ہے، ہر آدمی کو پتا ہے کہ کتنی غلطیاں اس سے ہوئی ہیں، کتنی کمیاں ہوئی ہیں. لیکن کیا کبھی اس نے ان غلطیوں، اس گناہوں کی وجہ سے کبھی ہمارے رزق کو بند کیا؟ کیا کبھی اس نے پانی کو بند کیا ہمارے اوپر؟ کیا کبھی اس نے اور جو دوسری نعمتیں دی ہیں ان کو بند کیا؟ نہیں بند کیا. اسی لیے امام کہتے ہیں کہ خدا نے ایسے ہی تمہارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے کہ جیسے اس نے معاف کر دیا ہے. صرف اس سے کہہ دو پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بس، یعنی دل سے. یہ اس کو چاہیے.
ایک توجہ تم اس کی طرف جو ہے وہ کرو، ایک توجہ کرو جس کا فائدہ بھی تمہیں کوئی ہے، یہ اس کو جو ہے وہ چاہیے۔ یہ اچھا لگتا ہے کہ جب آپ یا میں رات کے اندھیروں میں صرف اس کے لیے سجدے کے لیے سر کو رکھ دیتے ہیں، اس کو بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ ایک سجدہ، وہ ایک سجدہ۔ اب یہاں پر جو ہے مجھے یاد آ گیا علامہ اقبال کا شعر، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کس کے در پہ جاؤ کے سجدہ کرو گے تم؟ کس کے در پہ جا کے بھیک مانگو گے؟ یہی توکل کی بات آ گئی۔ کس کے اس کے یہ اس کو باس سمجھتے ہو، اس کو آقا سمجھتے ہو، اس کو مولا سمجھتے ہو، اس کو ماسٹر سمجھتے ہو، اس کو یہ سمجھتے ہو، اس کو وہ سمجھتے ہو۔ اگر تم نے دل سے ایک سجدہ خدا کے سامنے کر لیا ہوتا تو یہ سب کے سب تمہارے غلام بن جاتے، تم آقا بن جاتے، تم آقا بن جاتے۔ بس زحمت کو میں ختم کرتے ہوئے بس مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اہل بیت علیہ السلام نے ہمارے سامنے اس کی مثالیں اس طرح سے پیش کی ہیں کہ واقعاً ان سے بہتر مثالیں ہی نہیں ہو سکتی ہیں، واقعاً نہیں ہو سکتی۔ ہم ایسے ہی نہیں کہتے ہیں، ایسے ہی ہم نہیں کہتے ہیں، حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے جس کی، اور حقیقت جو ہوتی ہے اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا ہے۔ سورج کو آپ آنکھیں بند کر کے یہ نہیں سوچ سکتے کہ سورج کی روشنی بند ہو جائے گی، نہیں، سورج کی روشنی چمکتی ہی رہے گی۔ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کہیں کہ اندھیرا ہے تو اس سے اندھیرا نہیں ہو جائے گا۔ تو اہل بیت کی جو فضائل ہیں، اہل بیت کی جو قربانیاں ہیں، اس کا سورج ایسا تابناک ہے، ایسے چمکتا ہے کہ لوگوں کے آنکھیں بند کرنے سے یا انکار کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بس آج جو ہے وہ ایک چھوٹے سے شہزادے جناب قاسم کا تذکرہ آپ کے سامنے ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے یتیم صاحبزادے جناب قاسم، کہ جن کی عمر بہت کم 13-14 سال کی بیان کی جاتی ہے، بہت کم عمر تھی، لیکن اہل بیت کے گھرانے میں عمر کا کم ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ معرفت میں کمی ہوگی۔ ہمارا بچہ جب اگر عمر میں کم ہوگا تو ہم کہیں گے یہ سلی، یہ جو ہے وہ بیوقوف ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، کچھ جانتا نہیں۔ اہل بیت کے گھرانے میں یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے تو اس کی معرفت کا جو لیول ہوتا ہے اتنا ہائی ہوتا ہے کہ جس کی برابری نہیں کی جا سکتی ہے۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، کل 7 محرم ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ قافلہ جب چلا تھا، یوں سمجھ لیے کہ جناب قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ عورتوں کی جو اہل حرم ہیں ان کی محمل میں ان کو بٹھایا گیا تھا، یعنی اس وقت تک کہ بالغ بھی نہیں تھے۔ اور جب کربلا میں آئے ہیں، 4 محرم کو کربلا تشریف لائے ہیں امام حسین علیہ السلام، اور کل کا جو دن ہے 7 محرم، امام حسین علیہ السلام کے اوپر پانی کو بند کر دیا گیا، یعنی کل کے دن سے اہل بیت حرم جو ہے وہ پیاسے ہوں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے کسی بھی طرح کی خوشی کا اظہار ہو، بلکہ ہم ایسا کریں کہ اپنے بچوں کو، آپ کے بچے آپ سے آ کے خود پوچھیں کہ آج آپ غمگین کیوں ہیں، آپ کے اوپر آثار غم کیوں نظر آ رہے ہیں، آ کے پوچھیں، یعنی آپ کے اندر سے یہ ظاہر ہونا چاہیے ہے کہ غم کے دن جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں۔ 7 تاریخ سے امام حسین کے گھر پر، امام حسین علیہ السلام کے اوپر پانی کو بند کیا گیا، اور شب عاشور 9 محرم 10 محرم کی جو ہے جو شب ہے، اس تک کے روایت میں ملتا ہے پہنچتے پہنچتے ایک عجب عالم تھا۔ حسین علیہ السلام کے جو خیمے ہیں ان کے اندر بچے جو ہیں وہ العطش العطش کی آوازیں بلند کر رہے تھے، لیکن جناب قاسم کے بارے میں نہیں ملتا ہے کہ جناب قاسم نے کبھی پیاس کی شکایت کی ہو۔ ہاں، شب عاشور ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو بلایا
اور اصحاب کو بلانے کے بعد جو ہے وہ امام نے یہی کہا کہ دیکھو ہم جو ہے وہ تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت کو اٹھائے لیتے ہیں، اور اگر تم کو کہیں جانا ہے تو تم اپنی جان کو بچا کے چلے جاؤ، اور اگر تم اس بات سے تم کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو ہمارے ایک ایک بچے کو بھی تم اپنے ساتھ لے جاؤ اور کہہ دینا کہ حسین نے خود جو ہے وہ اجازت دی ہے اور یہ ان کے بچے ہیں۔ لیکن روایت میں یہی ملتا ہے کہ حسین کے اصحاب نے، امام نے جب شمع کو گل کیا ہے تو جب شمع کو جو ہے روشن دوبارہ کیا ہے تو شمع امامت کے پروانے وہیں پر ویسے ہی بیٹھے ہوئے نظر آئے، اور ایک ایک صحابی نے جو ہے وہ کھڑے ہو کے یہی اطمینان دلایا، آقا ہم مر تو جائیں گے، ہماری گردنیں تو کٹ جائیں گی، ہمارے جسم تو شاید پامال ہو جائیں گے، لیکن ہم جو ہے وہ آپ کی نصرت سے منہ کو نہیں موڑیں گے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے جو شہداء کی فہرست تھی اس کو جو ہے وہ نکالا، اور اس کے بعد جو ہے سب کے نام لیے گئے، اور پھر ایک مرتبہ جناب قاسم جو ہے وہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی جو ہے وہ آتے ہیں اپنے آقا اپنے چچا حسین کے پاس، اور آنے کے بعد جو ہے وہ پوچھتے ہیں امو جان کیا میرا نام بھی جو ہے وہ شہداء کی فہرست میں ہے؟ ایک مرتبہ جناب امام حسین علیہ السلام نے، اب یہاں پر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معرفت کا جو لیول ہے، جو معرفت کا درجہ ہے، جن کو ہم اس وقت کہہ رہے ہیں کہ بچے تھے اور بہت ہی کم عمر تھے، کم سن تھے، لیکن روایت میں یہ ملتا ہے ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم سے یہ کہا کہ قاسم یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ تمہارا نام شہداء کی فہرست میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم نے جواب دیا، احلا من العسل، اے آقا اگر یہ جان خدا کی بارگاہ میں دینا ہے، اگر دین خدا میں جو ہے وہ اس کو قربان کرنا ہے تو یہ جان جو ہے وہ، یہ موت جو ہے وہ شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے میرے لیے۔ ہاں میں تو یہی کہوں گا، آج تک کہ ہم کو پتا نہیں تھا کہ موت کا مزہ کیا ہوتا ہے، جناب قاسم نے اپنی معرفت کے ذریعے سے ہم کو بتا دیا کہ اگر خدا کی راہ میں اپنی جان کو تم دو گے تو یہ یاد رکھنا تمہاری موت جو ہے وہ ایک ایسی موت ہوگی کہ جو شہد سے بھی زیادہ شیرین ہوگی۔ بس امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، اے قاسم تم اپنی کیا بات کرتے ہو، ارے فہرست سے شہداء میں تو علی اصغر کا بھی نام ہے۔ بس ایک مرتبہ خوش بھی ہوئے اور ایک مرتبہ پریشان ہو گئے، کہا کہ امو جان آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، علی اصغر جو ہے وہ کیسے شہید ہوں گے، کیا اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ ارے قاسم کو یہ تصور بھی برداشت نہیں ہے کہ اشقیاء خیموں میں آ جائے۔ کہا کہ نہیں بیٹا میں علی اصغر کو خود لے کے جاؤں گا اور پھر وہ شہید کر دیے جائیں گے۔ بس جب عاشور کا دن آیا، اصحاب جو ہے اپنی قربانیاں دے چکے، اور بنی ہاشم کا جب وقت آیا ہے تو ایک ایک بنی ہاشم آ کے آقا سے اپنے لیے جنگ کی رضا لے کے جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ملتا ہے کہ جناب قاسم جو ہیں برابر امام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امو جان مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، اور جتنا تأمل امام نے جناب قاسم کے سلسلے میں کیا ہے اتنا تأمل جو ہے وہ کہیں پر بھی نہیں ملتا ہے۔ بس امام جو ہے وہ جناب قاسم کو منع کر دیتے ہیں کہ بیٹا ابھی رک جاؤ، بیٹا ابھی جو ہے رک جاؤ، بیٹا جو ہے وہ اجازت نہیں مل رہی ہے۔ بس جناب قاسم جو ہے پریشان ہے، جناب قاسم گریہ فرما رہے ہیں، اور روایت بتاتی ہے کہ آ کے ایک مرتبہ خیمے کے اندر بیٹھ گئے اور جو ہے وہ آنسو نکل رہے ہیں اور سر جو ہے وہ جھکائے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ خیال یہ آیا کہ جب میرا بابا اس دنیا سے گیا تھا تو یہ وصیت کر کے گیا تھا کہ قاسم کے اوپر جب سب سے عظیم مصیبت کا وقت آئے تو ایک تعویذ ہے کہ جو قاسم کے ہاتھ پہ بندھا ہوا ہے
اس کو کھول کے اس تعویذ کو دیکھ لے. روایت میں ہی ملتا ہے کہ جناب قاسم نے اس تعویذ کو جو ہے وہ کھولا, کہا کہ اس سے بڑھ کے سخت وقت مجھ پر کون سا ہو سکتا ہے. جب تعویذ کو کھولا تو دیکھا لکھا ہوا تھا, یہ خط جو ہے وہ حسن ابن علی کی طرف سے اپنے بیٹے قاسم کے لیے ہے. بیٹا جب تم اس خط کو کھولو گے تو میرا بھائی حسین کربلا کے میدان میں چاروں طرف سے ظالموں سے گھرا ہوا ہوگا. بیٹا میں تو موجود نہ ہوں گا, لیکن تم خود کو میری طرف سے میرے بھیا پر قربان کر دینا. بس اگر کوئی اور ہوتا تو شاید جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے, یہ میرا بابا جو ہے وہ مرنے کی مجھے خبر دے رہا ہے. لیکن قاسم خوشی خوشی اپنے چچا کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے امو جان یہ دیکھیے میرے بابا کا یہ خط ہے. بس اب جو دیکھا تو خط میں امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی لکھا ہوا تھا, اے حسین یہ میری طرف سے چھوٹے سے ہدیے کو قبول کر لو. بس روایت میں ہی ملتا ہے. اور کچھ ذاکرین اکرام جو ہے وہ یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اس وصیت کو دیکھا تو کہا کہ میرے بھیا نے مجھ سے بھی ایک وصیت کی تھی. کیا وصیت کی تھی؟ کہا تھا کہ تمہارا نکاح میں اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے فاطمہ کبریٰ کے ساتھ کروں. یہ جو ہے وہ ذاکر جو ہے وہ کچھ پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ جو ہے وہ لے کے گئے اور لے جانے کے بعد خیمے میں اور جا کے جناب قاسم کا جو ہے وہ عقد پڑھا دیا گیا. بس روایت میں ملتا ہے کہ پھر جب جو ہے وہ عقد بھی ہو گیا, اب جو ہے جناب قاسم جو ہے موت کی رضا مانگ رہے ہیں. کہا ابھی بھی اجازت نہیں دیتے ہیں. بہت جب اصرار کیا پیروں کے اوپر گر گئے, امو جان اب مجھ سے برداشت نہیں ہے, امو جان مجھے جانے دیجئے. روایت میں یہ ملتا ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور بہت دیر تک کے یہ چچا و بھتیجے روتے رہے. اتنا روئے کہ بے ہوش ہو کے دونوں گر پڑے. بس روایت میں ملتا ہے کہ جب ہوش آیا تو اب بڑی مشکل سے جناب قاسم کو اجازت دی ہے. خود اپنے ہاتھوں سے حسین نے رہوار کے اوپر سوار کیا. اور پتا ہے کیا کیا حسین نے؟ جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کے کرتے کو چاک کر دیا. کیونکہ عربوں میں جب کالر کھلا ہو یا جو ہے وہ کالر جو ہے وہ پھٹا ہوا ہو تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ انسان یتیم ہے. تو امام نے کہا کہ شاید ان ظالموں کو جناب قاسم کے اس کرتے کو پھٹے ہوئے دیکھ کے یہ پتا ہو جائے کہ یتیم ہے اور شاید رحم کرے. راوی لکھتا ہے کہ جناب قاسم جب چلے ہیں تو بھی کوئی زرہ پہنے ہوئے نہیں تھے. اتنی کم عمر تھے کہ کوئی زرہ جو ہے ان کے لائق جو ہے وہ نہیں تھی. اور وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ جب پردے کا خیمے کا جو ہے پردہ ہٹا ہے تو ایسا لگتا تھا کہ ایک چاند نکلا ہے. یہاں پر کہا جاتا ہے کہ جو دشمن کی نظر میں چاند جیسا ہو وہ ماں کی نظر میں کتنا خوبصورت ہوگا. بس وہ کہتا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ چاند نکلا بنی ہاشم کا اور ظالموں اور دشمنوں کی بدلیوں میں فوجوں میں جا کے جو ہے وہ چھپ گیا. اور روایت بتاتی ہے کہ جناب قاسم نے بڑی شجاعانہ جنگ کی. چھوٹی سی عمر تو تھی لیکن کیونکہ بنی ہاشم کا خون ہے تو اس طرح سے جنگ کی ہے کہ ہر طرف سے جناب قاسم سے لوگ جو ہیں وہ بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے. بس روایت بتاتی ہے کہ جناب قاسم کے جوتے کا ایک تسمہ جو ہے وہ کھل گیا. جناب قاسم نے جو ہے وہ اپنے سر کو جھکایا اور سر کو جھکاتے ہی ایک مرتبہ ظالم آگے بڑھے. ایسا وار کیا ہے کہ جناب قاسم زمین کربلا کی طرف بڑھے اور کہا کہ یا اماں اے میرے چچا ادرکنی, اب مجھے بچا لیجئے, آئیے میری مدد کو. بس
بس روایت بتاتی ہے کہ جیسے ہی امام حسین کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، جیسے ہی جناب قاسم کی اس حالت کو دیکھا، دوڑتے ہوئے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جناب قاسم آگے بڑھے، جناب قاسم کا جو قتل کرنے والا ہے اس کے اوپر حملہ کیا اور ایک مرتبہ تلوار سے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا۔ جب فوجوں نے دیکھا کہ جناب قاسم کا جو ہے وہ جو قاتل ہے اور اس کے اوپر حسین نے حملہ کیا، سب ایک ساتھ جو ہے وہ دوڑے اس کو بچانے کے لیے۔ ادھر سے حسین دوڑے، ادھر سے جو ہے وہ ظالم فوج والے دوڑے، لیکن اس بیچ میں ایک عجیب بات ہوئی کہ جناب قاسم ابھی مہندی جو ہے وہ آنے والی ہے، ابھی مہندی آنے والی ہے، آپ جو ہے وہ تیار ہو جائیے۔ بس روایت بتاتے ہیں کہ جناب قاسم آوازیں دیتے جاتے تھے، امو جان، امو جان، آئیے میری مدد کو، آئیے میری مدد کو۔ لیکن روایت بتاتی ہے کہ ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر۔ میں کہوں گا حسین، آپ کی جب لاش پامال ہوئی ہے تو آپ کا سر تن سے جدا ہو چکا تھا، لیکن یہ قاسم زندہ پامال ہو گیا۔ جب قاسم رہوار کے اوپر آئے تھے، گھوڑے پر سوار ہوئے تھے تو پیر جو ہے نہیں پہنچ رہے تھے گھوڑے کی جو ہے وہ ایک مرتبہ، لیکن جب جو ہے وہ جناب قاسم شہید ہو گئے، جناب امام حسین علیہ السلام جب آئے ہیں جناب قاسم کے پاس، ایڑیاں رگڑتے ہوئے نظر آئے، کہا کہ قاسم تمہارے چچا پر کتنا شوق ہے، کتنا سخت ہے کہ تم آواز دیتے رہے اور تمہارا چچا تمہاری مدد نہ کر سکے۔